سے وہ فعال ہو رہے ہیں جس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی بھی یہاں کمی ہے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مواقع ہے اور حکومتوں کے لیے، ریاست کے لیے ایسے اقدامات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے۔ مثلا میں یہ عرض کروں گا کہ جو اہتمام کریں، تو یہ تو میری تو یہ پرانی رائے ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کو ہر سطح پر ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں، جہاں مثلا ضرورت ہو گئی تو بہت بڑا پروگرام ہے گوادر کا اور چائنا کا، تو یقیناً جہاں چائنیز لوگ بھی ہوں گے، ان کے ماہرین ہوں گے۔ خود پاکستان کے دوسرے نہیں ہے، دوسرے طلبہ کا بھی یہاں پہ جوش کافی دیکھنے کا ہے کہ وہ اتنے کم ریسورسز میں، اتنے لیمیٹڈ ریسورسز میں پڑھائی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بلوچستان اور اسپیشلی گوادر کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ گوادر بلوچستان کا جو میں نے مشاہدہ کیا جی، الحمدللہ خاص کر جو مکران بیلٹ ہے جس میں تربت بھی ہے، پنجگور بھی ہے اور خود گوادر بھی ہے، کہ جیسے آپ کا اخلاق ہے، مزید گوادر کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھائیں اور ہمت کریں اور حسن سلوک کا بہتر سے بہتر مظاہرہ کریں، تاکہ دنیا میں آپ کا شہرت ہو اور آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوگا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی۔ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آج میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری کرم بخشی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اتنے اچھے اور معزز مہمان جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا تعارف میں ان کا نام ہے مولانا انوار الحق حقانی صاحب، جو صوبائی خطیب بلوچستان مرکزی جامعہ مسجد کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ چیئرمین زونل رویت حلال کمیٹی کوئٹہ بھی ہے۔ تو سر، حاجی صاحب ریڈی، شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تو کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جن کا آج ہم آپ سے تھوڑا سا آپ کو خیالات اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ بلوچستان اور گوادر کیسی جگہ ہے، ذرا یہ آڈینس کو بتا دیں۔ گوادر پر وہ تو قدرت نے ظاہر ہے جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیا ہے اسی وقت سے یہ سمندر بھی موجود ہے اور گوادر بھی موجود ہے، لیکن گزشتہ تقریباً کوئی 30 سال کے لگ بھگ گوادر نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر لی۔ تو اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر انتہائی گہرا سمندر ہے، اور بالکل جو ساحل ہے اس کے قریب گہرا سمندر ہے۔ دنیا میں سمندر تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو کنارے ہوتے ہیں، خشکی کا حصہ ہوتا ہے، اس میں پانی قدرتی کم ہو جاتا ہے، تو بڑے بڑے بھاری جہاز جس کا بہت بڑا حجم ہوتا ہے وہ سمندر میں کافی دور تک وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہاں سے پھر لانچوں میں مال خالی کرنا پڑتا ہے، اور لانچوں سے پھر کنارے پر اور ساحل پر لگانا پڑتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے گوادر کو یہ انفرادی حیثیت دی ہے کہ جہاں پورٹ ہے بالکل متصل، یعنی زمین کا خشک حصہ، اس کے ساتھ پہاڑ واقع ہیں اور انتہائی گہرا پانی ہے، جہاں بڑے بڑے حجم کے جہاز جس میں بہت بڑا تعداد میں تجارتی سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ کنارے پر لنگر انداز ہو سکتا ہے جی۔ تو یہ تو گوادر کی یعنی ایک منفرد حیثیت ہے، بالکل جو شاید کراچی کے جو ہماری بندرگاہ ہے اس کو بھی حاصل نہیں ہے، اور دبئی یا دوسری جو دنیا میں بہت سی جگہوں میں بندرگاہیں ہیں ان کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یہ منفرد حیثیت جو ہے گوادر کو حاصل ہے۔ چائنا کے لحاظ سے جو محل وقوع ہے گوادر کا، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ ایک بہت بڑا اہمیت کا ہے۔ ظاہر ہے گوادر جو فی الحال جو پروجیکٹ چل رہا ہے اور جس میں بڑی سرمایہ کاری جو ہے چائنا کر رہا ہے،
تو ایک تو چائنا اور پاکستان کے تعلقات پہلے دن سے بہت دوستانہ رہے ہیں. بالکل. انشاءاللہ العزیز چائنا کے لیے پاکستان کی طرف سے کبھی بھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے بھی چائنا کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوا ہے. بلکہ عالمی سطح پر جہاں سلامتی کونسل کا مسئلہ آتا ہے، اقوام متحدہ کا مسئلہ آتا ہے، یا کبھی کبھار ویٹو کا مسئلہ آتا ہے، تو ہمیشہ پاکستان کی حمایت، موقف کی حمایت چائنا نے کی ہے، اور مشکل وقتوں میں کی ہے. اور پاکستان بھی حتی المقدور وہ چائنا کی طرفداری کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ ایک عام اصطلاح ہے کہ پاک چائنا تعلقات جو ہے وہ سمندر سے بہت زیادہ گہرے ہیں اور کوہ ہمالیہ سے بہت بلند ہیں. تو اس لیے دونوں ملکوں کا ایک دوسرے سے محبت ہے اور ایک قرب ہے. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا. اچھا، گوادر میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ سی پیک سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن گوادر میں چائنا اور ایسے کون سے اقدامات اٹھا سکتا ہے جس میں چائنا اور پاکستان کے تعلقات اور بھی زیادہ بہتری سے استوار ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان جو ہے چائنا کے بنسبت ذرا پسماندہ علاقہ ہے، اور خصوصاً جو گوادر ہے یہ تو اور بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے کمزور ملک ہے، کمزور خطہ ہے. یہاں صحت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، یہاں تعلیمی ادارے ہیں اگرچہ ہیں، لیکن اب ذرا چند نزدیک زمانے سے وہ فعال ہو رہے ہیں، جس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی بھی یہاں کمی ہے. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مواقع ہے، اور حکومتوں کے لیے، ریاست کے لیے ایسے اقدامات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں اس کی طرف توجہ دی جائے. مثلاً میں یہ عرض کروں گا کہ جو گوادر کی جو مستقلاً آبادی ہے جہاں کے لوگوں کی، وہ ظاہر ہے چند ہزار لوگوں پر مشتمل ہے، وہ کوئی لاکھوں کے تعداد میں نہیں ہے. جی بالکل. تو ان کے لیے ایک میری تجویز یہ ہمیشہ رہی ہے اور مختلف فورموں پر ہم نے دی ہے کہ یہاں کا حقیقی معنی میں سروے کیا جائے، اور یہاں کے جو لوگ ہیں گوادر کے، ان کے لیے پاکستان کی حکومت بھی اور چائنا کی حکومت بھی رہائشی اسکیمیں بنائیں مناسب انداز سے، یا تو قرض حسنہ کے طور پہ، اور مفت بھی کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس سے ان کو اس میں سہولتیں ہوں، اس میں مثلا روڈ ہو، پارکیں ہوں، مساجد ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، اسپتال ہوں، اور کاروباری تجارتی مراکز ہوں، کھیل کود کے میدان ہوں. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ اقدامات کریں گے اور یہ چند ہزار لوگ ان کو ایک اچھی رہائش اور ضروریات ان کی پوری ہوں گی، تو یہ انشاءاللہ چائنا کے بھی مزید دوست بنیں گے. اور ایک اتنے بڑے پروجیکٹ میں اس جیسے مسائل حل کرنا، جی وہ کوئی ریاستوں کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور جب یہ لوگ اپنے سابقہ زندگی اور جو موجودہ ترقیاتی اقدامات کے بعد اس کا موازنہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ خود بخود چائنا کے دوست بنیں گے. بالکل. اور چائنا کے ممنون ہوں گے. جی ایگزیکٹلی. جس ٹائم ہم اسلام آباد سے بلوچستان کی طرف آ رہے تھے، تو آج سے 3 سال پہلے ہمارے آنے کا ایک اتفاق ہوا. تو ہم آئے تھے کوئٹہ کی طرف. اس ٹائم تقریباً یہ روڈز وغیرہ بہت زیادہ خراب تھیں، اور اس بار جب ہم آئے تو سب کچھ کافی چینج ہو سکا تھا. تو گوادر کی وجہ سے وہ روڈ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا، بالکل کارپیٹ روڈ ہو گیا، لوگوں کو رسد میں آنے جانے میں آسانی ہو گئی. اب یہاں پہ اور صوبوں سے بہت زیادہ انویسٹرز گوادر کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے جتنے بلوچستان کے بھائی ہیں، تو اور صوبوں سے جو لوگ پہلے آتے ہیں، پہلے ہمارے بلوچستان کے بھائی آئیں، اس جگہ پہ لائیں اپنی انویسٹمنٹس، بڑھیں چائنیز کی طرف، اور وہ اکٹھے ہو کے کام کریں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ انتہائی ضروری ہے. جی احساس محرومی اسی سے پھیلتا ہے کہ اگر آپ یہاں کے مقامی آبادی کو روزگار فراہم نہیں کریں گے، اور دور سے لوگ آئیں گے، مثلا خود بلوچستان کے دور کے علاقوں سے لوگ آئیں گے، یا دوسرے صوبوں سے لوگ آئیں گے،
اور یہاں کے لوگ بے روزگار رہیں گے تو ظاہر ہے ان کو احساس محرومی ہوگی. تو یہ دونوں ملکوں کے ایک پکی اور مضبوط پالیسی بنانی چاہیے کہ جو کام یہاں کے مقامی لوگ کر سکتے ہیں اور ان میں ان کاموں کی اہلیت ہے اور استعداد ہے، ترجیح انہی لوگوں کو دی جائے اور یہاں کے لوگوں کو باروزگار بنایا جائے. اور اگر کہیں مثلا ہنر نہیں ہے یا تربیت نہیں ہے تو چائنا کی حکومت بھی یہ اقدام کر سکتی ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو جو صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اپنے ہاں لے جائیں اور جہاں ان کے کورس ہوتے ہیں چاہے مہینوں پر مشتمل ہو یا چند سالوں پر مشتمل ہو، ان کاموں کی ان کو تربیت دے. اور خود حکومت پاکستان بھی اس کا اہتمام کریں. تو یہ تو میری تو یہ پرانی رائے ہے کہ یہ یہاں کے مقامی لوگوں کو ہر سطح پر ترجیح دینی چاہیے. ہاں جہاں مثلا ضرورت ہو گئی تو بہت بڑا پروگرام ہے گوادر کا اور چائنا کا، تو یقیناً یہاں چائنیز لوگ بھی ہوں گے، ان کے ماہرین ہوں گے، خود پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو اس کی نفی نہیں کرتے ہم، وہ تو ہونی چاہیے. لیکن بہت سی چیزیں جو یہاں مقامی لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ان کو تو انہی کو ترجیح دی جائے. اور اس سے احساس محرومی بنے گا اور پھیلے گا کہ جو کام یہاں کے مقامی نوجوان یا لوگ کر سکتے ہیں اور وہ بے روزگار پھرتے رہیں اور وہ کہیں کہ جی یہاں دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں یا خود گوادر کے سے ہٹ کے دوسرے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں یا بلوچستان سے ہٹ کے کسی اور علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، تو ایک قدرتی بات ہے ان کے دل میں ذرا احساس محرومی آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں کے مقامی لوگوں کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے جہاں یہاں کے نوجوان جو ہے یعنی احساس محرومی کے شکار ہوں اور وہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھے. اس کے ساتھ بلوچستان کے لوگ الحمدللہ جفاکش لوگ بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں. جی عمومی طور پہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں اس میں تجارت کے اندر بڑے مہارت رکھتے ہیں. تو اور یہاں کے لوگ جو ہے ان میں بھی بڑی صلاحیتیں ہیں. ہم نے جتنے دفعہ ہم آئے ہیں گوادر میں تو ہم نے تو محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ ہمارے جو باقی ملک ہے اس کے بنسبت یہاں کے لوگوں میں رواداری بہت اچھی ہے، اخلاق اچھا ہے، امن و امان ہے اور یہاں چوری ڈکیتی اور اس طریقے سے واقعات جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں. اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ بڑے اچھے انداز سے پیار اور محبت کے انداز سے ان سے پیش ہوتے ہیں. تو اب اگر ان لوگوں کو ہم لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ اور بڑھیں گی. اور اس کا فائدہ چائنا کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا. بالکل آپ نے بجا فرمایا. آج صبح میں ایک رپورٹ سے جا رہا تھا تو گوادر کا ڈسٹرکٹ جو ہے تو یہ لٹریسی ریٹ میں پورے اوور آل پاکستان میں اس کا نمبر 12 ہے. وہ بہت خوش آئین تھی. لیکن یہاں پہ ابھی تک یونیورسٹی بند تو گئی ہے لیکن اس کی ابھی تک بلڈنگ وغیرہ ریڈی نہیں ہے. دوسرے طلبہ کا بھی یہاں پہ جوش کافی دیکھنے کا ہے کہ وہ اتنے کم ریسورسز میں، اتنے لمیٹڈ ریسورسز میں پڑھائی کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. بلوچستان اور اسپیشلی گوادر کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ گوادر بلوچستان کا جو میں نے مشاہدہ کیا جی الحمدللہ خاص کر جو مکران بیلٹ ہے جس میں تربت بھی ہے، پنجگور بھی ہے اور خود گوادر بھی ہے، یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہمارے صوبائی سروس میں بھی یہاں کے لوگ اچھے خاصے آگے نکل رہے ہیں. اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جہاں ان علاقوں کے افسر ہوتے ہیں بنسبت دوسرے علاقوں کے ان کا رویہ بھی اچھا ہوتا ہے اور یعنی کام نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. اور عمومی طور پہ یہاں سے جو عموماً جو وزیر آ جاتے ہیں ان علاقوں سے یعنی مکران اور پنجگور وغیرہ یا اس طریقے سے گوادر سے، تو بنسبت اور علاقوں کے ایک حد تک وہ عوامی مسائل کو بھی کافی حد تک حل کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے بہت اچھا میسیج دیا اور انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ایک چیز مجھے گوادر میں بہت زیادہ پسند آئی کہ گوادر کے لوگوں کا اتفاق ان کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے اور اس چیز نے فیوچر میں ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. میں گوادر کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ جیسے
آپ کا اخلاق ہے. مزید گوادر کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو مزید بڑھائیں اور ہمت کریں اور حسن سلوک کا بہتر سے بہتر مظاہرہ کریں تاکہ دنیا میں آپ کا شہرت ہو اور آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوگا اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہوگی. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ خصوصاً گوادر کے نوجوان یہ جو چائنا اور پاکستان کا جو یعنی گوادر پورٹ کا یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور بہت سے شعبے ہوں گے اس میں آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس سے لوگوں کی ترقی ہوگی, علاقہ ترقی کرے گا. اور ابھی بھی جیسے آپ کہتے ہیں جب سے گوادر پورٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں تو ریگستان تھے اور زمینیں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اہمیت نہیں تھی. بالکل. تو الحمدللہ یہ تقریباً 25-30 سال کا جب سے یہ چیزیں آئی ہیں یہاں لوگوں نے خود محسوس کیا ہے کہ زمینوں کے ریٹ بلند ہو گئے ہیں, لوگوں کا معاشی یعنی جو حیثیت ہے پہلے کے بنسبت کافی بہتر ہوئی ہے. بالکل. حقانی صاحب ایک چیز میں نے یہاں پہ اور نوٹ کیا کہ یہاں پہ ایگریکلچر کا اتنا رجحان نہیں ہے. ایک تو زمین کا مسئلہ ہے, دوسرا اس میں پانی یہاں پہ کھا رہا ہے. تو یہاں پہ ابھی تک گورنمنٹ نے کچھ اس طرح ایگریکلچر سکیمز وغیرہ کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا؟ یہ المیہ ہے جی, یہاں نہیں ہے. مجھے تو جیسے معلوم ہوا ہے کہ میرانی ڈیم جو یہاں سے کافی تقریباً 80 یعنی 70-80 کلومیٹر دور ہوگا, اس پر جب بارشیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر پانی کا اس پر ان کا انحصار ہے. اگرچہ گورنمنٹ ایک اچھائی تو کر رہی ہے کہ ٹینکروں کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں اور دے رہے ہیں, لیکن آج کا جدید دنیا ہے, ان کے پاس سمندر ہے تو سمندر کا پانی بھی فلٹر کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہاں کے لوگوں کے یہ جو بنیادی مسئلہ ہے پانی کا وہ حل کر سکتے ہیں جی. ایک فلٹر پلانٹ تو آئی تھنک آلریڈی بن بھی چکا ہے. جی جی ہاں بالکل, تو وہ بھی کافی حد تک مدد کرے گا. اینیویز ویورز, تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور بھی اچھی طرح استوار ہوں گے. ہمیں صرف ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا, ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھنا ہوگا, اور وہ تب ہی پاسبل ہے جب ہمارے یہاں پہ کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہوں, ہمارے نوجوانوں کو وہاں لے جایا جائے اور وہاں کے نوجوانوں کو یہاں لایا جائے. تو یہ دونوں جب اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ جب پڑیں گے تو ڈیفینیٹلی گوادر اور اسپیشلی پاکستان اور چائنا کے تعلقات اور بھی بہتری سے استوار ہوں گے. ٹل دین شکریہ, اللہ حافظ. شکریہ حقانی صاحب, تھینک یو.